الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن ابی فراس ربیعۃ بن کعب الاسلمی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اہل الصفۃ۔ سیدنا ابو فراس ربیعہ بن کعب الاسلمی ان سے روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی ہیں اور یہ اہل صفہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو رہتا تھا، یعنی میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہتا تھا۔ فآتیہ بوضوئہ، تو میں آپ کے پاس آتا تھا، لاتا تھا، بوضوئہ، آپ کا وضو کرنے کا جو پانی ہے وہ میں آپ کے لیے لاتا تھا، اس کو موجود رکھتا تھا۔ وحاجتہ، اور دوسری جو ضرورت کی چیزیں ہیں، لباس اور دوسری ضرورت کی چیزیں، وہ میں جو ہے ان کو تیار رکھتا تھا آپ کے لیے۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، سلنی، مجھ سے کوئی چیز مانگ لو، کوئی سوال کر لو۔ فقلت، تو میں نے کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں بھی، جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، جنت میں بھی بس آپ کا ساتھ مل جائے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے جو تمہاری خواہش ہو، جو تم مانگنا چاہتے ہو؟ اگر ہے تو وہ بھی بتاؤ۔ قلت ہوا ذاک، سبحان اللہ، صدقے جائیں جو صحابہ ہیں ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پر، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ان کے لیے جو ہے وہ دنیا آخرت ہر چیز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور بس، نہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے کوئی چیز۔ فرماتے ہیں کہ ہوا ذاک، اے اللہ کے رسول، بس یہی خواہش ہے میری، آپ کا ساتھ مل جائے اور کچھ نہیں چاہیے، بس یہی خواہش ہے۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فَأَعِنِّي، تو پھر میری مدد کرو، عَلَى نَفْسِكَ، اپنی جان پر، یعنی اپنے حوالے سے میری مدد کرو۔ کیا مدد کرو؟ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ کثرت کے ساتھ سجدوں کے ساتھ، یعنی زیادہ نوافل پڑھو، زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرو، کیونکہ تم جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرو گے، جتنی زیادہ عبادت کرو گے، تو یہ چیز جو ہے یہ تمہیں اس چیز کا اہل بنائے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری سفارش کر سکوں، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری شفاعت کر سکوں اور تم میرے ساتھ رہو۔ تو اس طرح سے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو کہ میری مدد کرو۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ یہاں پر ایک بات ضروری ہے جس کی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ بعض لوگ اس چیز کو جو ہے نا وہ دلیل بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا نخواستہ والعیاذ باللہ خدائی صفات جو ہیں کہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے، تو آپ عطا فرماتے ہیں، تو پھر کیوں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اپنی حاجات، اپنی خواہشیں وہ کیوں نہ مانگیں، ہم کیوں نہ آپ سے سوال کریں، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس سے مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ حدیث کو اچھے سے پڑھ لیتے اور اس پر تھوڑا سا غور کر لیتے تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ یہ معنی ہرگز وہاں پہ نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو کثرت کے ساتھ سجدے کر کے تم میری مدد کرو۔ جو شخص بالکل مکمل با اختیار ہو تو وہ ایسا کہتا ہے، یعنی اگر آپ بالکل مکمل طور پہ جو ہے وہ خدائی اختیارات کے مالک ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ کچھ لوگ اس چیز کو پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں میں تمہیں دیتا ہوں، یعنی تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ پھر یہ کہنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے کہ میری مدد کرو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا جو ہے آپ کی زبان اقدس سے یہ جو ارشاد ہوا، یہی ہمیں اس چیز کی جو ہے وہ وضاحت کر دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عبودیت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، جس پر کوئی انسان جو ہے وہ کبھی بھی اگر کوئی پہنچ سکتا ہے تو وہ سب سے اعلیٰ مقام وہی ہے، اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں اور اس پر فائز ہیں۔ اس سے اوپر انسان اور بشر کے ایک عبد کے لیے اور کوئی انسان اور کوئی مقام نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدائی صفات جو ہیں
ان کو ثابت کرنے لگ جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی نفی ہیں جن کے لیے آپ کو رسول اور پیغمبر بنایا گیا، جس کے لیے آپ خاتم الرسول خاتم النبیین ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک بنانے کا معاملہ ہے، اس حد تک ہیں۔ تو اس سے میرے بھائیوں بچنا چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بچانا چاہیے۔ تو یہاں سے ایک ضروری وضاحت تھی جو میں نے ضروری سمجھی، تو اس کو کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک قائم رکھے، جب تک زندہ رکھے دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر اور اپنی خالص توحید پر اس دنیا میں قائم رکھے، زندہ رکھے، اور جب ہماری موت ہو تو اللہ کی توحید پر ہی ہماری موت ہو، اور اس حالت میں موت ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مکمل طور پر راضی ہوں، خوش ہوں، اور ہمیں اپنی جنتوں کا، جنت الفردوس کا مستحق ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔